انگریزی کی بحریں اور اردو کی بحریں بالکل مختلف ہیں. مطلب وہاں اردو میں عربی کی استعمال ہوتی ہیں اور انگریزی کی ان کی اپنی. تو کیسے آپ نے ان کے اوپر مطلب کنٹرول کیا؟ باقاعدہ جو اوزان ہیں میرے استاد محترم ہیں ابرار حسین صاحب، ان کی کتاب ہے اردو بحریں، وہاں سے مجھے کافی سپورٹ ملی، اس کو میں نے بیس بنایا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو اردو کے اشعار ہیں وہ وزن ہی میں ہوں، اور جو انگلش ہے اس میں اس طریقے سے اس میں گو کہ اردو میں بھی آزاد نظم بھی ہے، آزاد شاعری بھی ہے، اب تو بہت کچھ ہے، کسی وزن کی ضرورت ہی نہیں. لیکن انگلش میں یہ ہے کہ جو بھی خیال آپ کا دماغ میں ہے تو اس کو آپ جو ہے اگر آپ ملا دیں، اس کا قافیہ جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اردو میں، تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ہو تو اس میں چل جاتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ نثر میں بھی کچھ کام کیا جیسے افسانہ، کہانی، ناول وغیرہ؟ تو ہمارے دوست، احباب، بزرگ اور اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں ادب کے، تو ان کے حوالے سے منظوم بھی اظہار خیال کیا، اور نثر میں بھی تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں، مثلا ہمارے قابل احترام محترم ناصر علی سید صاحب، تو وہ ہوں، ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب ہیں، یا فاروق جان بابر آزاد ہیں، یا بشرا فرخ ہیں، یا شاہدہ سردار ہیں، اور عزیز اجاز صاحب ہیں، تو سب کے حوالے سے میں نے کسی نہ کسی شکل میں یعنی نثر میں کافی زیادہ ہے اظہار خیال اپنی حیثیت میں کیا ہے. کہ شاعر جو ہیں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے کہ شاعر کے لیے کسی دلی چوٹ کا شکار ہونا ضروری ہے اور اس سے وہ متاثر ہو کر وہ شاعر بنے؟ اس پروسیس کے تھرو یعنی نہیں بنا، یہ تو ایک ماحول تھا، جو میں نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں گیا شعراء کے ماحول میں، پھر میں وہاں بیٹھتا تھا، تو وہاں سے جو تحریک ہوئی، کچھ ڈیمانڈ ہوئی کہ جی کچھ پڑھیں، تو اس پریشر میں میں آہستہ کرتے کرتے وہ شاعر بن گیا. لیکن ظاہر ہے شعر کہنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیمولس اور کوئی نہ کوئی جو ہے پیچھے جو ہے انرجی ایک ہوتی ہے، اسی نتیجے میں شعر وہ ظہور ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے شعر کا. کہ شادی جو ہے وہ اپنی پسند سے ہونی چاہیے یا والدین کی پسند کی، کون سی زیادہ جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے؟ بہرحال والدین جو ہے جب بھی اولاد کے لیے پسند کرتے ہیں اس طرح کی شادی کے سلسلے میں جوڑ جو دیکھتے ہیں، تو والدین کی پوری کوشش ہوتی ہے، جو باشعور والدین ہوں وہ بچوں کی پسند ناپسند یہ ساری آٹومیٹیکلی ان کے دماغ میں ہوتی ہے، تو وہ آدھی تو وہاں سے وہ جو والدین سلیکشن کرتے ہیں آدھی پسند تو آپ کی ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ ہی شاید ہوتی ہے، اور اس کو یہ کہ فوکس کر کے فارمل طریقے سے بچوں کو جو ہے انوالو کر لیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. اور آج کل کے دور میں تو یہ بہت آسان ہو گیا، اب تو بچے ماشاء اللہ خود بڑے باشعور سمجھدار ہو گئے. بطور شاعر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے فینس گزارے ہیں تو ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے یا مرد حضرات؟ یہ دلچسپ سوال پوچھا، میں نے کس سے پوچھا، میرا رائٹ لیفٹ تو کوئی نہیں. تو اس میں جہاں تک فین کا تعلق ہے تو فین تو میں اپنا بھی نہیں ہوں، تو میرے ارد گرد کون ہے. ہاں یہ ہوتا ہے، یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اہلیہ فین بن جائے کسی طرح، تو میرے خیال میں یہ بھی غنیمت ہوگا ہمارے لیے. تو اہلیہ تو مطلب بڑے بڑے شاعر بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کبھی بھی ان کی فین جو ہے وہ نہیں رہی ہے. اچھا، اردو ادب میں شاعری اور کتاب کے مستقبل کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ جی یہ بھی بڑا دلچسپ اور اہم سوال ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ زمانہ تقریباً ٹوٹلی تبدیل ہو چکا ہے، ہر چیز تبدیل ہو گئی، اور اس نے جو ہے یہ ادب کے حوالے سے اور خاص طور پہ کتاب کے حوالے سے بھی اس کے بڑے گہرے اثرات پڑے ہیں اس تبدیلی کے. لوگ جو ہے میڈیا کا دور آ گیا، سوشل میڈیا آ گیا، اور اس میں کتاب سے جو ہے آہستہ آہستہ فاصلہ بڑھ گیا ہے. لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں ہیں، اور بلکہ حال ہی میں کچھ عرصہ قبل ہم نے اسی سال فیبروری سے محترم ناصر علی سید صاحب کی سرپرستی میں حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، کتاب کیفے کتاب کہانی، اور الحمدللہ کافی کامیابی کے ساتھ وہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ کوششیں ہیں، وہ کرتے رہنا چاہیے، ادروائز اس میں کوئی یعنی اختلاف اس بات سے نہیں ہے، کتاب سے دوری جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن کاوشیں مسلسل جاری رہنی چاہیے. غزل نظم اور آزاد نظم میں آپ کیا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اصل مجھے پسند کی حد تک تو دونوں ہیں، نظم بھی ہے غزل بھی ہے، دونوں چیزیں میں انجوائے کرتا ہوں. اصل میں حسن جہاں بھی ہوگا نا وہ خوبصورت لگتا ہے، حسن کا حق ہے سراہا جائے، تو کسی شکل میں بھی ہو حسن، وہ حسن ہوتا ہے، اس کو ایکنالج بھی کرنا چاہیے، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نظم بھی میں نے کہی، غزل بھی کہی، لیکن زیادہ میرا فوکس جو ہے وہ قطعات ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہی ہے کہ میں چلتے پھرتے شاعری کرتا ہوں. احمد فراز اس خطے کے بہت بڑے شاعر تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ انسان کو نئی نئی محبتیں جو ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے وہ جوان رہتا ہے اور اس کی شاعری میں رومانس اور درد جو ہے بڑھتا ہے. آپ کس حد تک اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو پوری طرح اتفاق کرتا ہوں اس خیال سے، اور بلکہ احمد فراز صاحب کے حوالے سے تو میں نے مضمون بھی ان کے حوالے سے لکھا، منظوم بھی تھا اور نثر میں بھی تھا. اور
اصل میں جو زندگی ہے نا وہ تو ہے ہی محبت کا کشش، اٹریکشن. میں نے کہا اٹریکشن کریٹس افیکشن اینڈ افیکشن لو. تو اس حوالے سے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ ایک جذبہ کارفرما ہو جس کے نتیجے میں جو ہے عمل ظہور پذیر ہوتے ہیں، وہ چاہے شاعری ہو یا جو کچھ بھی ہو. آپ کے نام کے ساتھ انجینئر لکھا جاتا ہے یا آپ لکھتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں، ڈاکٹر کیوں نہیں لکھتے؟ ایک زمانہ میں توشیبا کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہا، جاب میں بھی نہ میں نے کبھی اپنے کارڈ جو تھا، وزٹنگ کارڈ جو تھا اس پہ کبھی ڈاکٹر لکھا یا انجینئر لکھا. ڈاکٹر تو نہیں، انجینئر لکھتا، لیکن وہ بھی میں نے کبھی لکھا نہیں ہے آج تک. لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں نے جب ہومیوپیتھی میں نے کی تو پھر وہ ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا، وہاں سے سلسلہ چل پڑا. اور پھر جب میں شاعری میں آیا تو پھر مجھے یہ ہوا کہ اب کچھ میں ساتھ لکھ لوں. اس وقت مجھے ہوا تھا. اور انجینئرنگ کیونکہ پہلا میرا لو کہہ لیں، پیشن کہہ لیں، ادھر گیا تو اس کو میں نے پھر فوقیت دی. اور اس طرح جو ہے وہ بولنے میں لوگ ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں لیکن لکھنے میں انجینئر. ہر شعبے میں تھوڑی بہت سیاست ہوتی ہے، پالیٹکس مطلب انوالو ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. کیا باقی شعبوں کی طرح اردو ادب میں بھی کوئی ایسی گروپ بندی موجود ہے اس وقت یا نہیں؟ انسان تو جہاں بھی ہوگا تو وہاں صفحے بھی بنیں گی، گروپس بھی بنیں گے. تو کوئی شعبہ بھی ہو، صرف یہ نہیں کہ ادب کا شعبہ ہے. ہر شعبے میں ہم سیاست میں دیکھ لیں، کہیں بھی دیکھ لیں، تو یہ ادب بھی ایک ظاہر ایک شعبہ ہے. تو یہاں بھی ہیں جو کہ ہمیں یہاں ہم توقع نہیں کرتے. ذاتی طور پر میں تو چاہتا ہوں کہ یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، ادب کا میدان ہے یہاں پر، لیکن انسان کیونکہ ہے اور انسان جہاں ہوگا تو یہ چیزیں لا محالہ ہوں گی. تو ادب میں بھی ہیں. عشق جو ہے وہ کس سے کیا ہے؟ کتاب سے کیا ہے، والدین سے کیا ہے، یا کسی نگاہ کی تیر کا شکار ہوئے؟ پیرنٹس سے میرا بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، والدہ سے خاص طور پر، وہ میں ضرور اعتراف محسوس کرتا ہوں. تو والدین کو کہہ سکتے ہیں آپ. موجودہ دور کے جو شاعر ہیں ان میں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ خواتین شعراء میں بھی اور مرد حضرات میں بھی؟ جتنے بھی میں نے آپ سے جیسے کہا کہ حسن کا حق ہے سراہا جائے، تو میں اس طرح کسی ایک نام سے ابھی تک بھی اس طرح نہیں ہوں کہ کسی ایک خاص شاعر کی شاعری سے بہت زیادہ انسپائر ہوں تو وہ پڑھتا ہوں. ایک تو یہ حقیقت سب سے بڑی سچی بات ہے کہ میں اعتراف اس کا کروں گا کہ پڑھنے پڑھانے میں یعنی جو شاعری کے حوالے ادب کے حوالے سے اس میں کافی مطلب کمزور ہوں. اور یہ صرف ایک شوق کے نتیجے میں شاعری کی طرف آیا. لیکن بہرحال مجھے جو ہے نظم ہو، اور جیسے اب حماد حسن صاحب ہیں تو ان کی نظم مجھے بہت پسند ہے. میرے پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. اور جو پرانے شعراء ہیں ان میں سے بھی جو ہم نے کلام جن کا بھی پڑھا ان میں جہاں بھی کوئی خوبی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، تو وہ پھر اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتا ہے آدمی کو. وہ خود بخود پھر آپ پڑھتے ہیں. تو ایسی چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے اور آپ پھر مجبور ہو جائے پڑھنے پہ، بس وہ پھر مجھے پسند ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. اچھے برے لمحے آتے رہتے ہیں، خوشی کے بھی، غم کے بھی، دکھ کے بھی، ہر طرح کے. کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا مناسب سمجھیں؟ تو بہت ساری اس طرح جو میں اچیومنٹس اپنی دیکھتا ہوں تو ان سب میں وہ ایسے ہی لمحات ہیں جس میں میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اور انہی میں سے ایک لمحہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو مسجد نبوی کی سے وابستگی کا جو ذریعہ بنا، وہ لمحہ جو ہے وہ میری زندگی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں یعنی حرم میں میں نے وہاں پر تقریباً 2.5 سال گزارے. اور یعنی مکبریہ اور ریاض الجنہ جیسی جگہ پہ مکبریہ میں بیٹھنا ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے وہاں، کیونکہ میں ساؤنڈ سسٹم کا اصل میں انچارج تھا. درس کے حلقات وہاں پر ہوتے تھے، عصر سے عشاء تک سلسلہ چلتا تھا. تو اس حوالے سے مجھے کافی زیادہ متحرک قسم کا ایک جاب اور ایک رسپانسبلٹی تھی. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ میں زندگی کی سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ بھی جتنے اچھے دوست ہیں، احباب ہیں، جیسے میں اگر کہوں کہ ناصر علی سید صاحب جو ہیں وہ بڑے میری فیوریٹ شخصیت ہیں، ان کے ساتھ جو تعلق ہے. مفتی ابو البابا صاحب جو ہیں وہ بھی اچیومنٹ ہے زندگی کی. اور بہت ساری ایسی چیزیں. تو یہ سارے ایک اچیومنٹس ہیں اور میں ان پر وقتاً فوقتاً ان کو میرے ذہن میں رہتا ہے ہر وقت، اور میں شکر ادا کرتا رہتا ہوں. اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. اور اس آیت کا لئن شکرتم لازیدنکم، تو اس کا اظہار کوشش میں کرتا ہوں کرنے کی. اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ نعمتیں بڑھتی ہیں، خوشی ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. نعت عرش پر تذکرہ محمد کا، عرش پر تذکرہ محمد کا، سوچئے مرتبہ محمد کا. اور ایک تاریک شب تھی عالم میں، پھر اجالا ہوا محمد کا. روح نے کر لیا وضو میری، نام جب بھی لیا محمد کا. اور مستقل گر درود ان پہ پڑھیں، کب ہوا حق ادا محمد کا. اور دی ہدایت کی دشمنوں کو دعا، ایسا اخلاق تھا محمد کا. اور دل میں الفت ہو ہر کسی کے لیے،
ہے یہی راستہ محمد کا، اور جاگ اٹھے ہیں بخت اس کے عتیق، دل سے جو ہو گیا محمد کا۔ واہ